عزیزو، بائبل ایک زندہ اور سچا کلام ہے جو نہ صرف ماضی بلکہ آج اور آنے والے کل کی پیشن گوئیاں بھی کرتا ہے۔ آج ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں جنگیں، قحط اور تباہی معمول بن چکی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ پہلے ہی خدا کے کلام میں لکھا جا چکا ہے۔ یسوع نے متی 24 باب میں صاف کہا ہے، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ جنگوں کی کثرت اور قحط کی بڑھتی ہوئی شدت اور آخری زمانے کی نشانیاں متی 24 باب 6 تا 7 آیات میں بیان ہیں۔ بائبل ہمیں خبردار کرتی ہے کہ یہ دنیا کبھی بھی امن کا مکمل مزہ نہیں چکھے گی جب تک یسوع مسیح واپس نہ آ جائے۔ دانیل نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ آخری زمانہ جنگوں اور خرابیوں سے بھرا ہوگا۔ دانیل 9 باب کی 26ویں آیت۔ قحط نہ صرف خوراک کی کمی ہے بلکہ روحانی بھوک کا بھی اظہار ہے۔ آموس 8 کی 11۔ آموس نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب زمین پر قحط پڑے گا، لیکن نہ روٹی کا بلکہ خداوند کے کلام کو سننے کا۔ آج ہم نہ صرف جسمانی بھوک سے لڑ رہے ہیں بلکہ سچائی کی بھوک بھی بڑھ رہی ہے۔ جب لوگ خدا کے کلام سے دور ہوتے ہیں، زمین پر اندھیرا اور قحط چھا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، تم سنو گے جنگوں اور جنگوں کی افواہوں کی خبریں۔ متی 24 کی 6۔ موجودہ دور میں یوکرین، اسرائیل، غزہ، سوڈان جیسے خطے جنگ کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ سب بائبل کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کا حصہ ہیں۔ جنگوں کے بعد قحط، بیماریاں اور موت کی انسانی تاریخ کا المیہ رہی ہیں۔ مکاشفہ میں 4 گھوڑ سواروں میں سے ایک سوار قحط کو ظاہر کرتا ہے۔ مکاشفہ 6 باب 5 تا 6 آیات۔ جب زمین پر تیسرا مہر بند کھولا گیا تو زمین پر قحط کی تصویر کشی کی گئی۔ قحط انسانیت کے غرور کا نتیجہ ہے جو خدا کو بھول کر اپنے بل بوتے پر جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالمی جنگیں انسانوں کی نافرمانی اور خدا کے منصوبے سے بغاوت کی علامت ہیں۔ خدا کی عدالت صرف روحانی نہیں بلکہ زمینی حالات کے ذریعے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یسوع نے کہا کہ یہ سب کچھ ابتدا کی مشقتیں ہیں۔ متی 24 کی 8۔ قحط ہمیں خدا پر انحصار کرنے کا سبق سکھاتے ہیں۔ جنگیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان کا بنایا ہوا امن محض عارضی ہے۔ بائبل میں مصیبت کے وقت داؤد بادشاہ کی دعا تھی، میرے دشمنوں سے مجھے بچا۔ زبور 59 کی 1۔ ہمیں بھی خداوند کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے کیونکہ جنگوں اور قحط میں وہی ہماری پناہ ہے۔ زبور 46 کی 1 آیت۔ بائبل یہ بھی سکھاتی ہے کہ آخری وقت میں لوگ دلوں میں گھبرا جائیں گے۔ لوکا 21 کی 26۔ قحط جسمانی بھی ہوگا، مالی بھی ہوگا اور روحانی بھی ہوگا۔ آخری دنوں میں لوگ روٹی کی بھوک سے زیادہ حق اور انصاف کی بھوک میں مبتلا ہوں گے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خدا اپنے وفادار لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ بائبل کہتی ہے، راست باز کبھی بھوکے نہ رہیں گے۔ زبور 37 کی 25ویں آیت۔ ایلیاہ نبی کے زمانے میں 3 سال کا قحط آیا، مگر خدا نے ایلیاہ کو کرامات کے ساتھ روٹی اور گوشت فراہم کیا۔ پہلا سلاطین 17 کی 6۔ یوسف نے قحط کے زمانے کے لیے مصریوں کو تیار کیا تھا۔ پیدائش 41 باب۔ آج خدا ہمیں بھی روحانی قحط کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہمارا ہتھیار دعا، توبہ اور خدا کے کلام پر ایمان ہے۔ جنگیں ہمارے لیے بیداری کی آگاہی ہیں، نہ کہ مایوسی کا اعلان۔ یسوع نے کہا، جب تم یہ سب دیکھو تو جان لو کہ نجات نزدیک ہے۔ متی 24 کی 33 آیت۔ دنیا کا امن انسان سے نہیں آئے گا بلکہ صرف یسوع کی واپسی سے۔ مکاشفہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع زمین پر سچائی، انصاف اور سلامتی لانے والا ہے۔ جنگوں کے بیچ میں بھی خدا اپنے بچوں کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ قحط کے باوجود خداوند اپنے لوگوں کے لیے معجزات کرتا ہے۔ بائبل ہمیں امید دیتی ہے کہ ان سب کے بعد ہمیشہ کے لیے امن قائم ہوگا۔ یسایہ 9 باب 6 تا 7 آیات۔ خدا ہمارے آنسوؤں کو پونچھ دے گا۔ مکاشفہ 21 کی 4۔ آج کا قحط اور جنگیں ہمیں آخرت کی سچائی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا شہر یہاں نہیں آسمان میں ہے۔ عبرانیوں 13 کی 14۔ قحط اور جنگوں میں مضبوط ایمان والے ہی قائم رہیں گے۔ جو یسوع میں قائم ہیں وہ کسی بھی تباہی میں نہیں ڈگمگائیں گے۔ دنیا کا خاتمہ خوف کی نہیں،
فتح کی علامت ہے، کیونکہ یسوع نے کہا میں دنیا پر غالب آیا ہوں، یوحنا 16:33۔ لہٰذا عزیزو، آج جنگوں اور قحط سے نہ گھبرائیں، بلکہ بیدار ہو جائیں اور یسوع کے پاس آئیں۔ I would like to share with you the good news of Sarfraz Mebub Ministries International. This ministry is dedicated to spreading the gospel of Jesus Christ and uplifting communities through the power of prayer, teaching, and service. We kindly ask for your prayers for our ministry, that God may guide and strengthen us in all our efforts. May the Lord bless this work abundantly. Please join us in praying for the success and protection of this ministry and its family, in the name of Jesus. Amen.